برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، جس نے ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن چن کر منتخب اور برگزیدہ بندوں کو صحابہ کرام بنایا۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور صحابہ کرام کے بعد صحابہ کرام کے اندر سب سے افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، کہ اس امت کے سب سے بہتر فرد اس کے نبی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے، امام احمد نے بھی اسے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقتدوا بالذین من بعدی، اقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد تم دو لوگوں کا اقتداء کرنا، دو لوگوں کا اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، ابی بکر ثم عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ یہ وہ صراحت کے ساتھ وہ حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کر دیا تھا جس مقام و مرتبے پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فائز ہوتے ہیں، اور اس امت کے خلیفہ اول ہونے کی حیثیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی جو قیادت، مسلمانوں کی جو سیادت اور مسلمانوں کی جو نمائندگی کی ہے، اسلام کی نمائندگی کی ہے، وہ عظیم الشان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت جاننے سے پہلے، ان کے حالات جاننے سے پہلے، ان کے بارے میں کچھ پس منظر اگر ہم جان لیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے نبی بنائے جانے سے بھی پہلے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس دوستی کا خیال رکھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں ان کا نام جو عبد الکعبہ تھا، آپ نے اسے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عثمان ہو گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کا لقب ایک مرتبہ عتیق رکھا، العتیق من النار، کہ اے ابو بکر صدیق تم جہنم سے آزاد ہو۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد کے۔ اور اسی طرح سے ایک مرتبہ جب پوری قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے لوٹنے کے بعد جھٹلا رہی تھی، لیکن صرف تنہا صدیق اکبر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
سچائی کی گواہی دے رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریش ہی کے قبیلے سے تھے، قریش کے قبیلے کی ایک شاخ ہے بنو تیم، اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں مرہ بن کعب وہ شخصیت ہیں جن کے نسب میں جا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کا نسب مل جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ یہ وہ گھرانہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا بیت من بیوت الایمان، یہ ایمان کا گھرانہ تھا۔ اس گھر میں حضرت ابو بکر صدیق مسلمان، ان کے بیٹے مسلمان، ان کی بیٹیاں مسلمان، یہاں تک کہ ان کے والد بھی ایمان سے سرفراز ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں ایمان لاتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے، ان کے پوتے سب مسلمان۔ تو اس شخصیت کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نفاق کے گھرانے مانے جاتے ہیں، بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایمان کے گھرانے مانے جاتے ہیں، کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ ایمان اور نفاق کے ملے جلے گھرانے ہوتے ہیں۔ جیسے کچھ گھرانوں میں کچھ لوگ مسلمان، کچھ لوگ کافر، لیکن اگر کوئی گھر ایسا ہے جو پیور اوپر سے نیچے تک ایمان کا گھرانہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا گھرانہ ہے۔ بیت من بیوت الایمان، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے میرے بھائیوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت، یہ خود فی نفس ہی ان کے لیے فضیلت تو ہے ہی، اس فضیلت کا ہمارے ساتھ بھی ایک تعلق ہے کہ ہم جب آج منبر رسول پر کھڑے ہو کر ایک انسان، ایک امتی کے فضائل اور اس کے مناقب بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس کی کوئی وجہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت معمولی شخصیت نہیں ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے فرمایا ان السلف كانوا يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر كما يعلمونهم السور من القرآن۔ علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ سلف صالحین جو گزرے ہوئے بزرگان دین صحابہ کرام تھے، وہ اپنے بال بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت کا درس دیا کرتے تھے، انہیں تعلیم دیتے تھے کہ ابو بکر و عمر سے محبت کرو، ایسے ہی جیسے وہ اپنے بچوں کو قرآن کی سورتیں سکھایا کرتے تھے۔ یہ ہمارا دین ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا، صحابہ کرام کا احترام کرنا، یہ ہمارا دین ہے، اور ان سے بغض کرنا یہ نفاق ہے، طغیان ہے۔ تو ان صحابہ کرام میں جو سب سے سر فہرست ہیں، جو سب سے چوٹی کے صحابی ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کو کہا تھا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے جبل احد تو ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے۔ اور وہاں پر جبل احد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، حضرت عمر، حضرت عثمان وغیرہ موجود تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہے وہ مکے سے شروع ہو رہی ہو، چاہے وہ مدینے میں جا بجا مختلف اوقات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمات ہوں، بڑی بڑی محاذ آرائیاں ہوں، آپ ہر جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بدو آپ کے ساتھ میں جس شخصیت کو دیکھیں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم هو اول من يدخل الجنة بعد الانبیاء، کہ وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ جو انبیاء کے بعد جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔
اور یہ بلا وجہ نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ فلاں نیکی کس نے کی ہے, کس نے صدقہ کیا ہے, کس نے میت کے, کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے, کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے, کس نے کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہے. کئی اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں. ہر عمل پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ آج وہ عمل میں نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق, تم جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یقول جئت انا و ابو بکر, میں آیا اور ابو بکر آئے. اور یہ ایک منظر کشی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ میرا اور ابو بکر کا تعلق کیسا ہے. کہیں پر جانا ہوتا ہے میں کہتا ہوں جئت انا و ابو بکر دخلت انا ابو بکر, میں داخل ہوا ابو بکر داخل ہوئے. ہم دونوں کا ساتھ, ہم دونوں کی رفاقت اس قدر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کے سفر میں بھی رہا. بلکہ ہجرت کے سفر میں لوگ جوک در جوک مکہ چھوڑ رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت نہ آنے کی وجہ سے خود کو اور ابو بکر کو روک رکھا تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے والد ابو بکر صدیق کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. کسی کہنے والے نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں ایسے وقت میں آ رہے ہیں کہ جس وقت آپ نہیں آیا کرتے تھے. آپ اپنے چہرے پر نقاب لگا رکھے ہیں. ہم لوگ حیران ہو گئے کہ آخر کیا ماجرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر, یہاں پر جو لوگ ہیں تمہارے گھر کے علاوہ ان کو باہر کر دو, میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ہی اہل و عیال ہیں, آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمیں اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت کا مطالبہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سفر میں آپ کے ساتھ رہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. پورا سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انہی کا مال خرچ ہوتا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ اے ابو بکر, جتنا مال میرے اوپر تمہارا خرچ ہوا ہے اتنا مال کسی اور کا خرچ نہیں ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حل انا و مالی الیک یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں, میری جان اور میرا مال یہ آپ کا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے بندوں اس بات کا اعتراف کرتے تھے اور کہتے تھے ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر, کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے اتنا مال کسی اور کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے اگر دیکھا جائے تو عمومی طور سے اسلام کو فائدہ پہنچا ہے. 20 صحابہ کرام جو مکے کے ظلم و ستم کو برداشت کر کر کے, مکے کے لوگوں کی اذیتوں کو برداشت کر کے اپنی ایمان کا امتحان دے رہے تھے, ان 20 صحابہ کرام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کروایا. اور تقریباً 40,000 دینار, 40,000 سونے کے سکے جو دینار کہلاتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرچ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, بیان فرماتے ہیں اے ابو بکر
बिलाल बिन रबाह का ये अजाब, बिलाल के ऊपर जो सजाएं दी जा रही हैं, जो उसके ऊपर भारी भारी पत्थर डाल दिए जाते हैं अरब के तपती हुए सहराओं में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर बिलाल की तकलीफ़ों का जिक्र करते हैं, उधर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु घर जाते हैं, अपनी झोली में से कुछ सिक्के निकालते हैं और हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु को आज़ाद करवाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु जिनके बारे में कुरान ने फरमाया इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अगर तुम लोग उसकी मदद नहीं करते तो अल्लाह उसकी मदद कर चुका है। जब काफिरों ने उन्हें निकाला, सानिय इस्नैन, और वो दो के दोनों थे, अल्लाह ताला अपने नबी के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की रफ़ाक़त का जिक्र कर रहा है और फरमा रहा है इज़ हुमा फ़िल ग़ार, जब वो दोनों गार के अंदर पहुँच गए और उनमें से एक ने दूसरे से कहा ला तहज़न, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से कहा कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। और रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु उनकी मोहब्बत में, उनके प्यार में परेशान हो जाते थे और कहते थे कि ऐ मेरे आका, अगर कुफ़ार ने अपनी नज़र नीचे झुकाई तो गार में हम देख लिए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही आयत करीमा कोट करते हुए अपनी हदीस में कहते हैं कि ऐ अबू बकर, तुम्हारा क्या गुमान है उन दोनों के बारे में। फमा ज़न्नुका या अबा बकरिन बिइस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा, ऐ अबू बकर, तुम्हारा उन दोनों के बारे में क्या गुमान है जिनका तीसरा अल्लाह हो। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, तुम गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। हिजरत के सफ़र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु चलते चलते कभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आ जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं, कभी दाएं आ जाते हैं, कभी बाएं आ जाते हैं। पूछते हैं कि माजरा क्या है। अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान, जब मुझे महसूस होता है कि आपकी तरफ से दुश्मन का यलगार दाएं तरफ से हो जाए, कहीं दाएं तरफ से ना हो जाए तो मैं दाएं तरफ आ जाता हूँ। दुश्मन का यलगार आगे की तरफ से होने का खतरा महसूस होता है तो मैं आगे की तरफ आ जाता हूँ। इस तरह वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे भाइयों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु वो पहले शख्स हैं जिनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौजूदगी में अपने सामने फतवा देने का हुक्म दिया। लोग आते थे, फतवे पूछते थे, सवाल पूछते थे, नबी की मौजूदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु लोगों के सवालात के जवाबात दिया करते थे। और इसी तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया कि लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीलन, कि अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता, अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खलील बनाया हुआ है, लिहाजा मैं अबू बकर को अपना सिद्दीक और अपना रफ़ीक मानता हूँ। ये वो फ़ज़ल है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आया है। और हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जो कि हज़रत अबू बकर के बाद इस उम्मत के खलीफा बनते हैं, वो क्या गवाही देते हैं। आप जानते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात एक ऐसे वक्त में हो जाती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बित्तायीन किसी को खलीफा मुंतखब नहीं किया हुआ है। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारात, किनायात, हत्ता कि एक खातून आती है और कहती है कि मेरे कुछ मसाइल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कुछ मसला हल हो गया, कुछ मसाइल के लिए बाद में मेरे पास आना।
وہ عورت جانے لگتی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے خاتون، اے عورت، اگر تو آئے اور میں نہ موجود رہوں تو ابو بکر صدیق سے مل لینا. یہ وہ اشارات سے بلکہ صراحتیں تھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ان اشارتوں کے بیچ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اتفاق ہوتا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کوئی معمولی شخصیت نہیں، ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا بیان سنیے. کہتے ہیں افلا نرضى لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا. کیا ہم لوگ ایسے شخص سے اپنے دنیاوی معاملات کے لیے راضی نہیں ہو جائیں گے جس شخص سے ہمارا نبی ہمارے دین کے لیے راضی ہو چکا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کے ایام تھے، بیماری کے ایام تھے، لوگ نمازوں کا انتظار کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکل رہے. لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، تھوڑی سی جسم میں طاقت محسوس ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حضرت ابو بکر صدیق کے بغل میں نماز پڑھنے لگتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، ابو بکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہیں. یہ وہ مناظر تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو یہ سکھا دیا تھا کہ آج تم لوگ دین کے معاملے میں جس کی امامت سے راضی ہو، کل دنیا کے معاملے میں اس کی امامت سے ضرور راضی ہو جاؤ گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ فضائل ہیں، وہ برکات ہیں، اور اگر آپ کے کارہائے نمایاں شمار کیے جائیں کہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کتنے عظیم کارہائے نمایاں ہیں تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ان کی شجاعت کے بارے میں، ان کی بہادری کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی حقیقی بہادر کو دیکھنا چاہتا ہو، جو شخص کسی حقیقی اور سچی شجاعت کو دیکھنا چاہتا ہو، ابو بکر کے اندر دیکھے. شجاعت و بہادری جنگوں میں تلواروں کے چلانے کا نام نہیں ہے. شجاعت و بہادری دل کی شجاعت کا، دل کی قوت کا نام ہے کہ جب مشکل حالات آ جائیں تو انسان کا دل بیٹھ نہ جائے، انسان کے دل کے اندر وہ بہادری موجود ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، صحابہ کرام کے اوپر آسمان ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں آنے والی وہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے. اس مصیبت کے وقت اگر کسی نے اپنا آپا نہیں کھویا ہے، اگر کسی نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد اختلاف ہوتا ہے کہ ابھی آپ کی لاش مبارک پڑی ہے اور حضرت اسامہ کے لشکر کو ہم رومیوں کے لیے جانے دیں یا نہ جانے دیں. اس وقت جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسامہ کا لشکر جا کر رہے گا، بہادری اس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے کچھ قبائل میں لوگ مرتد ہونے لگتے ہیں، دین اسلام سے پھرنے لگتے ہیں. ان لوگوں کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا رہنا بہادری یہ. عرب کے کچھ قبائل میں سے لوگ زکوٰۃ دینے سے رک جاتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا جواب دینا اور یہ کہنا کہ کل تک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی دیتا تھا، اگر وہ رسی بھی آج منع کرے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا. بہادری اس کا نام ہوتا ہے. موٹے موٹے جسموں کا بنا لینا اور اسی طرح سے جنگوں میں لمبی لمبی تلواریں بھاج دینا، یہ بہادری
کہی جا سکتی ہے، ایک جزوی طور پر بہادری کہی جا سکتی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حقیقی بہادری وہ ہوتی ہے جو شخص قوی القلب ہو، دل کا مضبوط ہو، دل کا بہادر ہو، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر وہ بہادری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں جو فتوحات کا سلسلہ دراز ہوا، ان فتوحات کی بنیاد کس نے ڈالی؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے خالد بن الولید کی سپہ سالاری میں شام کے مختلف علاقوں پہ حملے کروائے، عراق کے مختلف علاقوں پہ حملے ہوئے، حتیٰ کہ شام کا مشہور شہر دمشق، وہاں پر فوج نے محاصرہ کر رکھا تھا اور قریب تھا کہ اس کی فتح کی خوشخبری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی، اور اسی محاصرے کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو جاتی۔ 2.5 سال کے مختصر ایام میں لوگوں نے کہا کہ انہیں بخار ہو گیا، سرد لگنے کی وجہ سے انہیں بخار ہوا، جس کی وجہ سے ان کی جان آفری کو پرواز کر گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے ہی اس غم میں گھلے جا رہے تھے، اس غم میں اندر سے وہ ٹوٹ رہے تھے، جس کی وجہ سے ایک دن آیا کہ وہ اس دنیا سے وہ رفیق اعلیٰ کی طرف منتقل ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم الشان کارہائے نمایاں ہیں، جہاں انہوں نے عرب کے مختلف قبائل کو یکجا کیا۔ عرب کے وہ قبیلے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام سے ہی برگشتہ ہو رہے تھے، ان کو یکجا کیا، ان کو روکا، مرتد ہونے سے ان کو بچایا، زکوٰۃ روکنے سے ان کو بچایا۔ وہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرحدوں کی حفاظت کی، رومیوں کو سبق سکھانے کے لیے جیش اسامہ کو بھیجا، مختلف فتوحات جاری ہوئیں، اور ایسے سپہ سالار اس زمانے میں رونما ہوئے جو بعد میں آ کر کے اسلام کے الفتح الاسلامی، جو اسلام کے ایک بڑی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس میں کام آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کروایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مختلف کاتبین وحی قرآن لکھا کرتے تھے، کوئی کسی جگہ لکھتا تھا، کوئی کسی جگہ لکھتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو ایک جگہ یکجا کروایا تاکہ یہ قرآن اللہ کی کتاب یہ ضائع نہ ہونے پائے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ ہے، اور اسی کارنامے کی وجہ سے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن کی چھپائی ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی عمل کی وجہ سے قرآن کی چھپائی میں آسانی ہو جاتی۔ اور جاتے جاتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عظیم الشان کارنامہ، جس کارنامے سے امت نے بہت لمبے عرصے تک فائدہ اٹھایا، وہ کارنامہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کو عمر بن خطاب جیسا قائد عطا کر کے جاتے کہ عمر تم میری بعد اس امت کے خلافت کی باغ ڈور سنبھالو گے، تو اگر آپ دیکھیں کہ عمر بن خطاب جیسا خلیفہ اس امت کو دینے والے کون ہیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ الغرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب جس قدر لوگ اس سے ناآشنا ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم الشان شخصیت، ایک خلافت کا لمبا دور، لوگ اس کے بارے میں کافی کچھ چیزیں جانتے ہیں، کافی کچھ چیزیں کہہ لیتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فضائل و مناقب جو بے شمار ہیں اور مختلف جہات سے، مختلف زاویے سے بیان کرنے کے محتاج ہیں، انہیں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمارے قلب و جگر میں صحابہ کرام کی محبت کو جاگزیں فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے بال بچوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت کو
پروان چڑھا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین، تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔